بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی نشست 3 سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ہے تاکہ ان سے جان سکیں، آپ پولیٹیکل اوپینین سنتے رہتے ہیں، ذرا انڈیپینڈنٹ اوپینین سن سکیں کہ ان کا موجودہ حالات پہ کیا خیال ہے۔ مثلاً جہانگیر ترین بمقابلہ شاہ محمود قریشی، یہ بس 2 انڈیویجول تھے جن کی لڑائی پرانی ہے، جن میں سے ایک نے دوسرے خلاف بیان دے دیا، دوسرے نے اسکور برابر کر دیا، بات ختم۔ یہ ایسا ہی ہے یا یہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے؟ مثلاً یہ بات بھی ڈسکس کرنی ہے کہ مہنگائی ہو گئی، عوام پس گئی اور جناب تبدیلی کے دعوے ہوا ہو گئے، یہ صرف ایک شور برپا ہے، اس کو ہم بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، یا واقعی حکومت اپنی نااہلی کی انتہا پر ہے؟ پھر یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ تو بہت بیمار تھے اور عدالت نے ان کو بیماری کی وجہ سے 6 دے دیے، تو وہ ابھی تک اپنے گھر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ تو اسپتال میں ہونا چاہیے تھا ان کا علاج۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بیماری ہے یا سیاست ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بات کرتے ہیں۔ اتنے قابل احترام لوگ، مزید تمہید باندھنا جو ہے وہ گستاخی تصور نہ ہو جائے، اس لیے میں فوراً تعارف کروا دوں۔ جناب کاشف عباسی صاحب ARY نیوز کے فلیگ شپ پروگرام کے ہوسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جناب سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، استاد محترم اور میرے ہر دل عزیز، میں ان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا اور ان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، ایسا میرا تعلق ہے ان سے، جناب ارشاد بھٹی صاحب۔ میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بھٹی صاحب، آپ سے آغاز اس معصومانہ سوال سے، ترین ورسز شاہ محمود قریشی، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ بھائی ایک بیان بازی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یا نہیں اب یہ پارٹی حکومت میں ہے، یہ 2 انڈیویجولز نہیں ہے بلکہ 2 گروہ ہیں اور ان کا اس طرح لڑنا بڑا سیریس معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایسا تو نہیں ہے بالکل جیسا جتنا آپ کا معصوم سوال ہے ویسا تو نہیں ہے، یہ بڑی لمبی ہے۔ 2 جوائنٹس ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، ایک وڈیرے ہیں، پنجاب کے ہیں، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جھگڑا تھا، ایک پارٹی میں دونوں ہیں، ایک میان میں دونوں تلواریں ہیں، اور وہ MPA سے ان کو شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا تھا، اور بلکہ اس الیکشن میں بھی دوسرے کینڈیڈیٹ کے پیچھے جہانگیر ترین صاحب تھے وغیرہ وغیرہ، صحیح ہے، اور لیکن ایج ان کو مل گیا کہ وہ نائل ہو گئے اور یہ FM بن گئے، بن گئے، فارن منسٹر بن گئے۔ لیکن اس پہ بحث کی جا سکتی ہے بدامی صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کو یا دیگر لوگوں کو پارٹی اختلافات کیسے اور کیا کہاں کرنے چاہیے، پارٹی میں کرنے چاہیے، کہاں کرنے چاہیے، کھل کے کرنے چاہیے، پبلکلی کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، صحیح ہے۔ لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان کو کیا اس کو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بلا کے کیبنٹ میں نہیں بلانا چاہیے تھا، ذاتی طور پر بلا کے رائے لے لیتے، کیبنٹ میں وہ نااہل ہو چکے ہیں، ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں کہ یہ اختلافات ہیں، صرف 1 منٹ لوں گا، میں اس لیے خوش ہوں کہ یہ اختلافات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے، وہی بتا رہا ہوں، اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ غلامی نہیں ہے، نوکر اور مالک کا معاملہ نہیں ہے، آقا اور غلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ ایک صاحب نے طے کر لیا تو پھر اس کے بعد سارے سر جھکا کر اس کے پیچھے کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں چلتے۔ PAC کی چیئرمینی پر مجھے خوشی ہوئی کہ آدھی کیبنٹ بولی اور بول کے انہوں نے وہ سارا کچھ بات کی کہ ہمیں یہ نامنظور ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ نواز شریف فیصلے پر بات ہوئی، شاہ محمود قریشی نے بات کی اگر کہ ایک شخص کو اگر سپریم کورٹ نائل اور بے ایمان قرار دے دے تو کابینہ اجلاس میں کیوں؟ آپ نے کبھی یہ پہلے ایسے نہیں سنا ہوگا، نواز شریف صاحب نائل ہوتے ہیں تو اہلیت کے لیے اسمبلی میں آ جاتے ہیں شیر جوان، اور شہباز شریف کہتے ہیں آپ آج بھی ہمارے قائد اعظم ثانی ہو۔ ان کو العزیزیہ میں کرپشن پر سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی لیڈریاں قائم ہیں اور پارٹی اجلاسوں کی صدارتیں ہیں۔ آپ جہاں کراچی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں قریب ہی ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب، ان پر الزامات تھے اور ان کو ہائر ایجوکیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ کسی بندے نے زرداری صاحب سے نہیں پوچھا تھوڑا سا انتظار کر لیجیے دیتے، پرفارمنس ایوارڈ دے دیا شرجیل میمن صاحب کو، کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ بعد میں رکھ لیتے ہیں، بعد میں دے دیں گے کسی اور تقریب میں۔ نیب کی حراست سے ڈائریکٹ سراج درانی صاحب سپیکر کی کرسی پر آتے ہیں اور پورے ہاؤس کو چلاتے ہیں، کوئی بندہ کویسچن نہیں کرتا۔ تو یہ جو آپ کو پتہ ہے ویسے یہ عزیر بلوچ نام کا ایک آدمی ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے بنائی تھی امن کمیٹی، اس نے بنائی تھی، اس کے پیچھے ذوالفقار مرزا تھے، اس امن کمیٹی نے لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا، کیا کچھ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اس عزیر بلوچ کا امن کا انعام دیا تھا، پیس پرائز، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ تو یہاں تو یہ بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اس کو اگر اس کی اگر فوٹو کاپی یا کوئی ایک واٹس ایپ کاپی مجھے بھی بھجوا دیجیے گا، میں آگے کاشف بھائی اور استاد میں وہ کلپ بھیجوں گا آپ کو، کلپ ہے پروگرام میں عزیر بلوچ صاحب کے گھر گیا تھا نا، تب دیکھا، میں کلپ بھیجوں گا آپ فارورڈ کریں، میں ڈائریکٹ فارورڈ کر دوں گا۔
بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, اختلافات ہونے چاہیے, بلا شبہ اختلافات کھل کے نہیں, پبلکل نہیں ہونے, آپ کی پارٹی فورمز ہیں, پارٹی جماعت ہے, بڑا کچھ ہے, اور آپ کے اختلافات اور بھی ہوں گے, لیکن ایشو یہ ہوگا, مگر بات کرتے رہنا چاہیے, یہ اچھی بات ہے, ہیلدی سائن ہے, اسی سے. چلو کاشف بھائی صاحب, بھٹی صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں, لیکن اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب بولے ہیں جن کا نام شاہ محمود قریشی ہے, جن کا ذاتی جو ایک مسئلہ ہے ترین صاحب کے ساتھ, وہ کوئی راز نہیں ہے. بے شک قریشی صاحب کتنا ہی کہیں کہ میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں اور دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ان کا ذاتی مسئلہ تو ہے ترین صاحب کے ساتھ, یہ تو پرانی بات ہے. اور باقی کوئی بھی بندہ پبلکلی قریشی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, پبلکلی ایٹ لیسٹ. جتنے ٹویٹس ہوئے وہ پرو ترین ٹویٹس ہیں, اور سب کے سب لوگوں نے اس کا مطلب وزیر اعظم صاحب کے ایک نااہل شخص کو کابینہ میں بلانے کے عمل کی حمایت کی ہے. ایسا ہی نہیں ہوا کیا؟ میں بھٹی صاحب کی ایک بات کو تو انڈورس کرتا ہوں کہ کم از کم اتنا ضرور ہے کہ کسی ایک شخص نے اصول کی بات کی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے. اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو وہ پارٹی کہتی ہے جو morality کی, اخلاقیات کی اور اصول کی بات کرتی ہے. لیکن آپ نے جو سارے وزیروں کے ٹویٹس ہیں, ایون عمران خان صاحب نے جو آج کیبنٹ میں کہا, جی مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ اصول پہ تو کم از کم اصول کو کمپرومائز مت کرو. کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کے پارٹی اجلاس ہیڈ کرنے اور پارٹی کے اجلاسوں پر کیا کیا تنقید کرتے رہے کہ آپ 62-63 آپ صادق اور امین نہیں ہیں اور آپ ان اجلاسوں کی صدارت کرتے. دیکھیں میں ابھی پچھلے دنوں ترین صاحب کے ساتھ ایک بریفنگ تھی ان کے گھر پہ, میرا ابھی ان سے اچھا تعلق ہے, I'll meet him. ظاہر ہے پولیٹیشین تو ہے, doesn't cease to be a politician. لیکن جب آپ اصول طے کرتے ہیں کسی ملک کے, اور ان اصولوں کی بنیاد اخلاقیات ہے, کیونکہ ہم جو برطانوی ماڈل لے کر چلتے ہیں وہ اخلاقیات کا ماڈل ہے, اس میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اصولی طور پہ ٹھیک چیز ہے وہی ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیسے ٹھیک ہو گیا کہ کیبنٹ میٹنگ میں آپ ترین صاحب کو بلا رہے ہیں جن کو 62-63 کے تحت سپریم کورٹ نے نائل کیا. اور مجھے تو افسوس ان تمام, میں پھر اب سخت لفظ نہ نکل جائے میرے منہ سے, ان تمام لوگوں میں بہت سے میرے دوست بھی ہیں کہ جو اس بجائے اس کے کہ چلیں آپ اصول کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, خاموش ہو جائیں. یہ دوسرا آپشن خاموشی کا بھی ہوتا ہے. صحیح بات. لیکن یہاں پر تو ایک لائن لگ گئی کہ کون سب سے بڑا یہ چمچہ گیری زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے, کون زیادہ بہتر ٹویٹ کرے گا, کون زیادہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اظہار یکجہتی کرے گا کہ میں ترین صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, اور پھر فون کر کے کہے گا ترین صاحب دیکھا آپ نے میں نے کیسی باتیں کی آپ کے ساتھ, اور یہ آپ کے حق میں. تحریک انصاف کی حکومت سے لوگوں کی توقع کیا تھی؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ نے کہ ایٹ ٹائمز آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی رائٹ پوزیشن لینا, تو چلو یہ تو پریکٹیکل ہوتا ہے کہ خاموشی رہ لو, دوسری سائڈ پہ نہ کھڑے ہو جائے. آپ بتائیں آپ کی خبر یا تجزیہ کیا ہے؟ کل جو ٹویٹس ہوئے ہیں پرو ترین ٹویٹس, یہ ان وزراء نے خود ہی ازیوم کر کے کہ خان صاحب اپنا پلڑا ترین صاحب کیسے میں ڈالیں گے اس لیے انہوں نے ٹویٹس کر دیے ہیں, یا باقاعدہ ان کو اشارہ ہوا ہوگا کہیں سے اس لیے ٹویٹس ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں گروپنگ وسیم یہ صرف نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کی اور جہانگیر ترین کی لڑائی, ہر گروپ میں بندے ہیں. گروپنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. اب ہمارے دوست ہیں جتنے, وہ جنہوں نے ٹویٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے ترین گروپ میں ہیں. میں ایک صاحب کو ایسے کو جانتا ہوں جنہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ان کو شکریہ کا فون آیا کہ یار تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹویٹ کیا تو باقیوں کو بھی ہمت ہوئی ہے میرے لیے ٹویٹ کرنے کی, یا باقی بھی ٹویٹس کر رہے تھے اور آپ نے بھی بڑا اچھے ٹویٹ کیے. ایک ساؤتھ پنجاب بینک اور اس کو بھی انہوں نے ترین صاحب نے ساروں کو شروع کر دی, پنجاب کے بہت سے صوبائی وزراء نے بھی ٹویٹ کر دی. تو یہ اس لیے نہیں, دیکھیں دس از اے ٹائم فار دیم. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اب بھی, اور میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ کیوں ڈالے تھے. تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں ڈالے تھے کہ وہ آ کے باقی حکومتوں کی طرح ایک اور حکومت چلانی شروع کرتے, اس لیے ڈالے تھے کہ آپ ہمیشہ اصول کی بات کیا کرتے. اگر آپ ہی اصول وائلیٹ کرنے پہ آ جائیں, اگر آپ ہی کی اپوزیشن میں اخلاقیات پیراماؤنٹ ہو, اور آپ جب حکومت میں ہیں تو اخلاقیات کا جنازہ نکال دیں آپ, لوگوں نے اس لیے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر. سلیم صافی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں سر, بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب, دو سلیم ہو گئے. سلیم بخاری صاحب آپ بتائیے, میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے میرے خیال میں میرے لیے اس ساری ایپیسوڈ کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب ترین صاحب پر تنقید کر رہے تھے تو ان کو بھی تو یہ بات پتا تھی نا بخاری صاحب کہ وہ ترین صاحب پہ تنقید نہیں کر رہے, وہ عمران خان کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ ترین صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پر ان کی خواہش پر آئے. تو قریشی صاحب کس وجہ سے اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ہی انڈائریکٹلی بات کرنے کا رسک لے لیا؟ کیوں؟
بہت بہت شکریہ آپ کا بادامی صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں کافی عرصے کے بعد بلایا ہے. سر آپ کی نوازش. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاشف عباسی صاحب نے اور ارشاد بھٹی صاحب دونوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جن سے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، اور میرے لیے بہت ہی کم چھوڑ دیا انہوں نے بولنے کے لیے. صحیح ہے. دیکھیے، ہمیں اس جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی کنٹروورسی کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ ان لفظوں پر یا ان جملوں پر طے نہیں ہو سکتی جو ہم نے سنائی دیے ہیں ہمیں یا جن کی بازگشت ہے. اصل جھگڑا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا ہے، مت بھولیے اس کو. اس کے 5 پاور سینٹرز ہیں یہاں پر، 5 کے 5 پوٹینشل امیدوار تھے، ہیں، اور اگر یہ حکومت اور کافی دیر چلتی، اللہ کرے پورے 5 سال کرے، تو وہ امیدوار رہیں گے. میں آپ کو جلدی سے گنوا دیتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب بذات خود امیدوار تھے. صحیح ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بذات خود امیدوار تھے. علیم خان صاحب اس کے امیدوار تھے. چودھری سرور اس کے امیدوار تھے، ہیں. پرویز الہی صاحب اس کے امیدوار تھے، ہیں. یہ ساری باتیں ریالٹی بیسڈ ہیں. مجھے لگتا ہے عثمان بزدار صاحب کے علاوہ سب کو لگتا تھا کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا. میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتایا کسی نے، مجھے آپ بتا دیجئے، انلائٹن کر دیجئے کہ علیم خان صاحب کو اچانک نیب کے سپرد کیوں کر دیا گیا؟ کیسز تو بہت پرانے چل رہے تھے. یہ دیکھیے یہاں پر میں عرض کروں، اصل جھگڑا اس وقت تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی ضد کے باوجود بزدار صاحب کو ہٹانے کا ہے. اچھا، یہ الزام لگایا جا رہا ہے حلقوں میں، یہ تاثر قائم ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا ووٹ کے ساتھ ساتھ حصہ بنے، ان کا بھی اب خیال یہ ہے کہ بزدار سے پنجاب حکومت نہیں چل رہی، لہذا اس کو چینج کرنا چاہیے. عمران خان صاحب اپنی ضدی طبیعت کے باوجود اس پر بضد ہیں کہ یہ وسیم اکرم تو میں بدلنے والا نہیں ہوں. لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کو تحریک دی گئی کہ آپ اس کے اوپر ذرا اونچی آواز سے کوئی بات کریں. اچھا، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پرسوں تک کہاں سے تحریک دی گئی؟ جو عمران خان صاحب کی پلکوں کو دیکھے بغیر ایک لفظ بولنے پر آمادہ نہیں تھا اور گلا پھاڑ پھاڑ کے باقی سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی شان بیان کرتے تھے، وہ اچانک ایک ایسا بیان دے دیں گے جو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو ہرٹ کرے گا. سو میری فلسفی یہ ہے، قریشی صاحب کو اشارہ ہو گئی. میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کوئی چھپے ہوئے لفظوں میں کہا ہے. اس سے زیادہ واضح کہنا آپ کو، یہ بہت واضح، اس سے زیادہ واضح کرنا بھی نہیں آپ نے. میں سمجھ گیا. بس یہ اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. تو اصل جھگڑا جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا ہے. اس کے لیے ایک آدمی پہلے ایک طرف کر دیا گیا ہے، علیم خان صاحب. اب شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی باری ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. چلو بھائی صاحب، is it making sense to you what سلیم بخاری صاحب is saying؟ دیکھیں، یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان سے ایک سوال پوچھا گیا. میں اتنا ضرور جانتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا. اسد عمر صاحب کسی ٹی وی پروگرام میں موجود تھے، کسی ٹی وی پروگرام میں. ان سے پوچھا گیا کہ ریحام خان کی سیاست، انہوں نے کہا ریحام خان کا سیاست سے کیا لینا دینا، عمران خان کی بیوی ہے، گھر میں رہیں گی، لیکن ان کا پی ٹی آئی اور اس کی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں. ریحام بیوی نے اگلے دن یا 2 دن بعد اسد عمر صاحب بیٹھے تھے تو عمران خان سے پوچھا، یا بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے، عمران خان سے کہا دیکھو اسد عمر نے کیا بات کی. اس نے کہا تو ٹھیک تو کہتا ہے، تمہارا سیاست سے کیا یا آپ کا سیاست سے کیا لینا دینا. سو پی ٹی آئی کی پالیٹکس عموماً یہ ہوا کرتی تھی پہلے. صحیح ہے. اور یہ بڑے پبلکلی، میں آپ کو اگر واقعات سنو، بہت سی چیزیں بڑے کھل کے بھی لوگ کہہ دیتے تھے. میں ایک علی محمد خان کا واقعہ، پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے اوپننگ دی، انہوں نے کہا خان صاحب ایک تو آپ کا مسئلہ یہ آپ بولتے بہت ہیں. شاہ فرمان ایک میٹنگ ہے، یہ سلیم صافی صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ چلیں اور چلنا سیکھیں، یہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، پارٹی بڑی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے ہمیں جو سکھایا، آپ بغیرت ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا، کوئی ٹائم تو دیں. سو اس حد تک گفتگو پی ٹی آئی کے اندر ہوا کرتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں کہ شاید شاہ محمود صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا ہو، اس کے جواب میں ہم ساروں نے ان کی سٹیٹمنٹ تو اٹھائی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ. ویسے میں اس حد تک تو اگری کرتا ہوں بھٹی صاحب سے، کاشف صاحب بیفور آئی ٹیک اے بریک، کہ اگر یہ کلچر ہے پارٹی میں تو اچھا ہے نا. یہ اس کلچر سے بہتر ہے کہ جہاں صاحب بیٹھیں اور صاحب نے جو کہہ دیا اس کے خلاف اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے دی نہیں جا سکتی. یہ تو اچھی بات ہے. نہیں ایبسولوٹلی آئی ایگری ود دس. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہر پارٹی میں آہستہ آہستہ یہ کلچر آنا چاہیے. بالکل صحیح بات. بلکہ پیپلز پارٹی میں بھی آہستہ آہستہ نئی سیاست کے اندر کوئی تھوڑا بہت کلچر یہ آ رہا ہے کہ لوگ ڈس ایگری کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے. ورنہ پہلے تو ڈس ایگریمنٹ کا روم ہی نہیں تھا، کسی کے لیے یہ راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ ڈس ایگری کریں گے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. آئی ایگری. رائٹ. ایک تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کچھ اور موضوعات پہ بات کرنی ہے. مثلاً اس میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا، نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر یہ سارا معاملہ اٹھا تھا.
باہر ہیں, وہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں باہر ہیں 6 ہفتوں کے لیے, لیکن گھر پر ہیں, اسپتال میں نہیں ہیں. کیا معاملہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. ہم نے میاں صاحب کی شکریہ بات کرنی ہے, ان کی سیاست یا ان کی صحت. اس سے پہلے یہ ایک موضوع پہ ڈسکس کر لیں, سٹارٹنگ فرام یو بھٹی صاحب. یہ جناب مہنگائی نے کمر توڑ دی, بیڑا غرق ہو گیا, ان سے تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا. ٹماٹر دیکھو 1 سال میں 315% مہنگا, انفلیشن دیکھو 9.4%, قرضے لے لیے ہیں 2,500 ارب سے زیادہ صرف 7 ماہ میں. جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ صرف 9 ماہ میں مس ہو گیا ہے 380 ارب سے. یہ سارا یہ شور زیادہ ہے, تنقید برائے تنقید زیادہ ہے. کوئی بھی حکومت آتی تو مور اور لیس ایسی ہی تصویر ہوتی کیونکہ پچھلے والا اتنا بیڑا غرق کر کے گئے تھے, یا واقعی سے مینیج نہیں ہو پا رہا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, مایوسی مکمل مایوسی تو نہیں, اور نہ میں ہونا چاہتا ہوں, نہ پہلوں سے تھا نہ اب سے تھا. امید تھی اور امید ہے, لیکن فرسٹریشن بہت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب چھوڑ دیں کہ اور حکومت ہوتی نہ ہوتی. آپ اپنی حکومت کے یا موجودہ حکومت کے جو دعوے, وعدے, نعرے اور جو ان سے وابستہ توقعات ہیں ان کی بنیاد پر یہ سوال آگے بڑھائیں. آپ نے جو اینگرو ینگ مین المعروف چیخوں والا بابا جی جو ہیں, آپ نے جتنی محنت, ریاضت, لگن, جستجو, انتھک محنت اور جتنی سیر حاصل وقت کے بعد وہ پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں, وہ ان کا کمال ہے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ہاکی سے بیڈمنٹن, اسد عمر صاحب جناب چیخوں والا بابا, اینگرو ینگ مین, اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو ہے, کوئی اسد عمر صاحب کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک. آپ نے کبھی ہاکی سے بیڈمنٹن کسی کو کھیلتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو یہ 7.5 مہینے میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا. یعنی ہیلمٹ پہن کر کبھی کسی کو بال کٹواتے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا تو ان کو دیکھ لیا ہوگا. اپنے ہی گول میں خود گول کرتے ہوئے اور پھر خوشیاں مناتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ ان کو دیکھ لیں. اپنی شادی پر خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ کھانا مک گیا جی, گھروں گھر چلے جاؤ. تو یہ ہے, یعنی کتنی عجیب و غریب ہے. یہ چی گویرا تھے ہمارے, یہ کاسترو تھے ہمارے, یہ انقلابی تھے ہمارے, یہ ہمیں رائے ونڈ کے محلات بتاتے ہوتے تھے, یہ بلاول ہاؤس کے خرچے بتاتے تھے, یہ کہتے تھے اوہ پیٹرول بم پھینک دیا گیا, اوہ مہنگائی آ گئی, اوہ یہ ہو گیا, اوہ فلانا ہو گیا. انرجی چوری جو ہیں وہ بڑے چور جو ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. 6.5 ارب ڈالر کی جو انرجی چوری ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ٹیکس نیٹ ورک جو ہے وہ اس کا کوئی وہ پتہ ہی نہیں ہے. نئے کو بھول گئے ہیں, پرانوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ گیپ ویسے بڑھ رہا ہے. بیرونی اندرونی قرضے روزانہ لے کے موجیں کر رہے ہیں. اڈی جامع ہوا دے نال مہنگائی اور ڈالر. اور دوسری یہ بھی چلو اتنے بھی قبول تھا. اس کے بعد ہے ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. یعنی ویژن اور وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, ڈائریکشن کوئی نہیں. کرنا کیا ہے آج؟ وہ ٹیکس ایک اور سکیم وہ ابھی وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ 5 سال میں 4 ہو گئی ہیں, تو اللہ کے فضل سے 5ویں یا 6ٹھی بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے. اور یہ وہ ہے بڑا عظیم یو ٹرن کہ جس پہ وہ کہتے ہوتے تھے عمران خان صاحب کہ ہم نے چوروں ڈاکوؤں کو تحفظ بھلا فراہم کرنا ہے. آ کر یہ جو جن کے باہر مال ہیں وہ آ کے تو تھوڑے سے پیسے دے کے نکل جائیں گے, تو کیا کریں. یعنی یہ وہ آدمی تھے جن کا میں تو سب, اگر مجھے کبھی موقع ملا یا مجھے کاشف عباسی صاحب جب کبھی حکمران بنے تو میں تو اینگرو کو ایوارڈ دوں گا کہ اس جنہوں نے ان کو 4 مہینے یا 8 مہینے رکھا ہے اور جس محنت اور ہمت سے رکھا ہے, ساڑھی تو بس ہو گئی ہے. یعنی اس ملک کا کوئی کیا کرے بندہ, کیا کرے, کیا بات کرے ان پہ کہ آپ عمران خان صاحب کے بعد ہراول دستے کے آپ آدمی تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیں گے تو پھر جنہوں نے وزیر خزانہ لگایا ان کو کیا دیں گے؟ ان کو شاباشی دیں گے, کیا کریں گے؟ 22 سال کی محنت ریاضت کے بعد, اور آپ اسمبلیوں میں آپ کی تقریروں کے بعد, آپ کا اتنے بیک گراؤنڈ کے بعد, آپ کے اتنے کانفیڈنس کے بعد اگر یہ حال ہے تو پھر اللہ آپ ہوپلیس نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈائریکشن لیس ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں کو اور آگے بڑھاتے ہوئے عوام رل گئی ہے. یہ بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے ایک اور معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی کا. ظاہر ہے وہ آج بھی زرداری صاحب کی سندھ ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملا, اور ایسے میں بلاول صاحب بہت ایگریسو نظر آنا شروع ہو گئے. بلاول صاحب نے آج بھی ایک بات کی ہے, ذرا پہلے وہ دیکھ لیں, میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں.
بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے، ہر چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. بھٹوز کے لیے پنڈی، باقی کے لیے کوئی دوسرا کام. احتساب کے نام پہ انتقام کیا جا رہا ہے، احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جا رہا ہے. میرا کوئی رابطہ نہیں رہا ہے اویس صاحب سے 1-2 سال سے، لیکن یہ جو خبر ہے یہ جھوٹا خبر تھا، غلط خبر تھا، اور جان بوجھ کے چلایا گیا. ٹی وی سکرینز پہ عوام یہ نہ دیکھے پیٹرول بم گرا دیا گیا. کھوٹی میں کھڑے ہو کر 18ویں ترمیم کے خلاف بولنا، بھٹو شہید کا دیا ہوا آئین کے خلاف بولنا، اس کا بھی معافی مانگے. تو میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں پنڈی میں کربلا. مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے کہ جو ریلیجیس ٹرمز ہیں ہمیں ان کو اپنے پولیٹیکل اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جب طاہر القادری صاحب حکمرانوں کو یزید وقت کہتے تھے اور کہتے تھے کربلا پپا ہوئی ہے، تب بھی میری اوپینین ہوتی تھی کہ یہ بڑے مقدس مذہبی حوالے ہیں، ان کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. تو میری تو یہی مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ یہ ہمیں دور رکھنا چاہیے. وہ آپ کس کو کس سے کوئی ظلم کی انتہا بھی ہو جائے تو وہ کربلا کے مطلب یہ میرا خیال ہے ٹرمز استعمال نہیں کرنے چاہیے. لیکن بہرحال بخاری صاحب، آج بلاول صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی حکومت مخالف تحریک نہیں چلائی، 10 سال ہو گئے، اب چلائیں گے. میرا آپ سے سوال ہے، پیپلز پارٹی ابھی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت عقل مندی سے مجھ کو پہلے والے سوال سے جواب دینے میں حصہ لینے سے روک دیا ہے، ورنہ میرے پاس بہت ساری باتیں تھی کہنے کی. ہر چند کے جناب ارشاد صاحب انہوں نے اتنا تبرہ فرما دیا کہ میں نے کہا ذرا بس ہو جائے تھوڑا. نہیں، میں تو صرف یہ یاد دلانا چاہتا تھا کہ دیکھیے، آپ صرف اسد عمر کو الزام نہیں دے سکتے ہیں. آپ خود ذرا عمران خان صاحب کے بیانات لیجئے، IMF میں جائیں گے نہیں، خودکشی کر لیں گے، اس سے بہتر ہے. وہ پتہ نہیں کب ہوگی خودکشی، PM ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، وہاں شاید اب اگلا کانوویکیشن ہونے والا ہے. پھر انہوں نے کہا آف شور کمپنیاں جو ہیں یہ منی لانڈرنگ کرپشن چھپانے کے لیے ہوتی ہیں. جب جہانگیر ترین کی علیمہ خان کی نکل آتی ہیں تو اس کے بعد وہ کبھی آف شور کمپنی کا لفظ ان کے منہ پر نہیں آتا. تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو کہتے تھے $42 حکومت اپنی جیب میں ڈال کے کھا جاتی ہے، وہ اب کس کی جیب میں جا رہا ہے وہ بھی نہیں بتائیں گے. پھر انہوں نے کہا KPK کو مثالی صوبہ بنا دیا، اب وہ اس کے اندر جو گند نکل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. مختصراً بزدار کو کہا میرا وسیم اکرم ہے، وسیم اکرم نے احتجاج کیا خدا کے واسطے مجھے ان کے ساتھ تو ایکویٹ نہ کریں. یہ تو ہو گئی عمران خان. ابھی آپ نے چیزہ لیا ہے، ورنہ دیکھیں وسیم اکرم صاحب آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی اس طرح کا کامنٹ کیا، انہوں نے کہا کوئی مجھے کسی سے ریلیٹ کرے. تھوڑا سا میں ذرا اس کے اوپر بھی کر دوں کہ اب لیجئے ان کے نائبین کی گفتگو. جناب مراد شہید صاحب نے کہا کہ میرا لیڈر حلف اٹھانے کے بعد اگلے روز جائے گا، $200 ارب لائے گا، $100 اس کے منہ پہ مارے گا، 100 اس کے منہ پہ مارے گا. اسد عمر صاحب نے کہا یہ اکانومی یہ تو 2 ہفتے کا کھیل ہے. اب ان کو 5 سال اپوزیشن کے اور 8-10 مہینے جو اقتدار کے ہو گئے، انہوں نے اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اکانومی میں خرابی کہاں ہے. یہ تو ہو گیا پچھلا جواب. اب آ جائیے جناب پیپلز پارٹی. دیکھیے جیسا میں نے پہلے پنجاب کے حوالے سے کہا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے بلا وجہ 18ویں ترمیم کو ایشو نہیں بنایا ہے. 18ویں ترمیم کا فتنہ یا ایشو کہاں سے چلا تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے سینئر پینلسٹ سب کو پتا ہے یہ گفتگو کہاں سے آغاز پائی تھی اور کیوں یہ کیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 پارٹی رول لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈو کیا جائے اس کو پہلے 18ویں ترمیم کو. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. حکومت سے جو بنیادی غلطیاں ہوئی وہ یہ کہ آغاز ہی میں ابھی اقتدار میں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو وہ چڑھ دوڑے سندھ پر کہ یہاں ہم گورنر رول لگائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جناب GDA سے مل کے ہم اس حکومت کا تختہ الٹیں گے. یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور چل اس لیے رہا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو نواز لیگ کی طرح سے انڈرمائن کر کے اور 1 پارٹی رول کی طرف بڑھا جائے، چاہے بائی الیکشنز کروائے جائے، چاہے نئے الیکشن کروائے جائیں، جس کا تذکرہ بھی خود کسی اور نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے 4 یا 5ویں مہینے میں کر دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ ہے بلاول صاحب کی زبان، اس کے پیچھے JIT کے علاوہ اور کیا ہے؟ جی میں ایک بس تھوڑا سا ہمیں فرض کریں JIT نہیں بنی، احتساب نہیں ہو رہا تو پھر یہ زبان ہوتی کیا؟ ایک منٹ، جب تک پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی اس وقت تک بلوچستان کی حکومت توڑنے کے لیے زرداری سے اچھا کوئی نہیں تھا. چیئرمین سینٹ الیکٹ کروانے کے لیے زرداری سے اچھا کوئی نہیں تھا. جب وہ ختم ہو گئے اور دوسری طرف سے PMLN جو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ زرداری اینڈ کمپنی آر این ایزی ٹارگٹ، اس لیے آن سلاٹ ہے. اور یہ وائس ورسا ہے نا، زرداری صاحب کو بھی نے بھی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا، پیپلز پارٹی کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو سائڈ پہ اٹھا کے رکھا اور جو ہے وہ تمام در جمہوری اصولوں کے برخلاف بلوچستان کے لوگوں کو خریدا بھی گیا، سینٹ میں خرید و فروخت سب کچھ ہوئی اور وہ فخری انداز میں کہتے رہے کہ میں نے تو کہا تھا میں آپ کا چیئرمین سینٹ نہیں بننے دوں گا، میں نے نہیں بننے دیا.
فخری انداز میں کہتے رہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے تو دعا دی ہے ان کو صرف, پتہ نہیں وہ دعا سے ان کی کیا مراد تھی. تو پھر وہ بھی پھر جب اب خوشنودی حاصل ہونا بند ہو گئی تو وہ 18ویں ترمیم یاد آ گئی. خیر دونوں طرف. کاشف بھائی صاحب لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیں, یہ ابھی ایک سابق وزیر نے بھی ٹویٹ کر دیا, کچھ لوگ بات کہ جناب ان ہاؤس چینج یہ وہ, مجھے ظاہر طور پر لگتا ہے یہ بہت ہی ایک بے وقت کی راگنی ہے میرے خیال سے. آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آئی تھنک ٹو ارلی اینڈ بیس لیس. یور اوپینین؟ دیکھیں میں آئی ایگری ود یو, بہت یہ اس طرح کا کچھ ابھی تک تو کچھ نہیں ہو رہا, پہلی بات. دوسرا میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بخاری صاحب کے اس انالیسس سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ ون پارٹی رول کی طرف جانے کی کوئی کوشش ہے. زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا, یار آپ یا تو یہ ملک میں فیصلہ کر لیں کہ بینامی مردوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکلیں, فلودے والوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکلیں, اور آپ سے پوچھا نہ جائے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. کس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی اس ٹائم آصف زرداری کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی اس وقت انور مجید کو ڈیفینڈ کر رہی. وجہ کیا ہے کہ ساری شوگر ملیں اس کے پاس ہے, سارے پیسے جتنے اس اربوں روپے روٹیشن میں اب ہم نے دیکھے جے آئی ٹیز میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری خبریں غلط ہیں. کیا وجہ ہوگی کہ ان کو ایک دم 18ویں ترمیم دے گے؟ اگر 18ویں ترمیم یا بھٹو کا آئین یا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ تو انہوں نے عملیت شروع کر دی ہے اس ملک میں. مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے, ایک قانون ہے, کوئی بھی قانون کسی وقت کے لیے بنتا, وہ قانون ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس ڈیبیٹ پر کہ جس کی میجورٹی ہوگی اگر اس کے پاس اکثریت ہو وہ اس کو بدل سکتا ہے. اصول تو یہی کہتا ہے, ڈیموکریسی تو یہی کہتی ہے. مجھے یہ کیسے, یہ کون سا اصول ہے کہ چھلانگیں مارتے ہیں سندھ میں کھڑے ہو کے کہ پنجاب کو تقسیم کرو, چھلانگیں مارتے ہیں کے پی تقسیم کرو, سندھ کے تقسیم کی بات آتی ہے کہتے ہیں خون کی ندیاں بہیں گی, ہماری لاشوں سے اتر کے گزریں گے. یہ ڈیموکریسی ہے. پیپلز پارٹی کون سی جمہوریت سکھا رہی ہے آج اس ملک کو؟ آپ قانون بنائیں, آپ کی حکومت ہے, آپ کے پاس میجورٹی ہے, آئیں اپنا قانون بنائیں, آپ کو بہتر لگتا ہے جو بہتر لگتا ہے وہ کریں. دوسرے کو لگتا ہے کہ آپ کے قانون میں کچھ حکم ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی چاہیے, تو آپ اس پر آپ کو جمہوریت بھی خطرے میں ہوتی ہے, 18ویں ترمیم بھی خطرے میں ہوتی ہے. میں سن رہا تھا بلاول صاحب کا بیان, یہ ڈیموکریسیز نہیں ہے, یہ اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے. اس میں ہوں, میرا باپ تھا, میری والدہ تھی, میرا نانا وزیر اعظم تھا, اس نے یہ کر دیا, بھٹو کے نام پہ ہم نے یہ کر دیا. یار آپ کی بڑی قربانی ہے, آپ کی پارٹی, آپ کی فیملی کی بہت قربانی ہے, دو جانے گئی ہیں اس فیملی کی. پر برائے مہربانی ملکوں کو اور جمہوریتوں کو جمہوریت کے مطابق چلنے دیں. یہ جو ڈرانے والا نا پوری پاکستان کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں, جو پارٹیاں ختم کرنے لگے ہیں, اور جی ون پارٹی, کچھ ون پارٹی رول نہیں ہے. دے ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل, ان کو جواب دینا چاہیے, دینا پڑے گا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, آپ ان سے سوال پوچھو کہ جناب آپ کے یہ پیسے کہاں سے آئے, اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب آیا کسی کی طرف سے کہ پیسے ہمارے نہیں ہیں, یہ سر میرے اکاؤنٹ دیکھ لیں, میرا ٹیکس سٹیٹمنٹ ہے, میرے یہ پراپرٹیز ہیں, اس کے علاوہ کوئی نکل آیا آپ کا؟ کوئی آپ نے سنا اس طرح کی بیان؟ صحیح. آگے سے جواب کیا, جو 18ویں ترمیم خطرے میں پڑ گئی کیونکہ میں کلعدم تنظیموں کے خلاف بولتا ہوں, اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ کی سیاست بہت اچھی, سیاست کریں, لیکن برائے مہربانی لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. جہاں آپ کو اپنی پیسوں کے جواب دینے چاہیے وہ آپ کو دینے پڑیں گے اور دینے چاہیے آپ کو. یہ سارا ایک اسموک سکرین کریٹ کیا جاتا ہے. ہم بات شروع کیا کر دیں گے, سوال پوچھا جائے گا, جے آئی ٹی کہتی ہے جناب اتنی شوگر ملیں, اتنے مردوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکلے, اتنے اس سے نکلے, اس کا جواب کیا ہے کہ جناب یہ تو جمہوریت ختم کرنے پہ تل گئے. صحیح. کیا یہ جواب ہے؟ از دس این آنسر ان ڈیموکریسی؟ کیا اس طرح جمہوریتیں چلا؟ ایک ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوئی جس میں جے آئی ٹی کے کانٹینٹ کو نیگیٹ کیا گیا ہو یا بات کی گئی ہو کہ بھائی یہ ایسے نہیں تھا, یہ تو ایسے تھا, یہ یوں نہیں ہوا, یہ یوں نہیں ہوا. آشیانہ والے میں جب شہباز صاحب کو پکڑا اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کا کانٹینٹ ٹھیک ہے غلط ہے, ایڈریس کیا انہوں نے اس موضوع کو. یہاں تو بات ہی نہیں ہوئی. ثاقب نثار کی ہر چیز پہ گالی ہے, لیکن وہ چیز بڑی معتبر ہے جس میں کہا تھا یہ تو بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے, یہ تو اپنی ماں کا مشن پورا کرنا ہے, اس کا نام نکال دو. اس کی ایک چیز ٹھیک ہے, یا اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے کسی کے کہنے پر, اس چیز کو بار بار کوٹ کرتے ہیں ثاقب نثار صاحب. جی میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آخری سیگمنٹ دوبارہ شریف صاحب کی سیاست اور صحت پہ بات کریں. خوش آمدیدی. پروگرام کا آخری حصہ. میاں محمد نواز شریف صاحب عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں 6 ہفتوں کے لیے باہر ہیں. وجہ بتائی گئی ان کی انتہائی خراب صحت. اب کاشف بھائی صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, اب میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور ظاہر ان کی کچھ بڑی کرونک انجریز ہیں, لیکن اگر یہ چونکہ الزام یہی لگتا رہا نا مخالفین کی طرف سے کہ جناب یہ اپنی صحت پر سیاست کر رہے ہیں, اور پی ایم ایل این یہ الزام پی ٹی آئی پر لگاتی رہی کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں, یہ سیاست کر رہے ہیں, تو ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر وہ اس نوعیت کی طبیعت خراب تھی تو ابھی تو ان کا ٹھکانہ پھر اسپتال ہونا چاہیے تھا, نہ کہ گھر. جی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہی انفارچونیٹ بات ہے اس سارے اس میں
کہ جس وقت میاں صاحب جیل میں تھے اس وقت کے سارے بیانات تھے کیا کہ آپ ایمبولنس بھیجیں، میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، انجائنا، پرابلم، پین، ہر وہ چیز جو اس وقت مریم بی بی کی ٹویٹس کے مطابق میاں صاحب کے ساتھ خراب ہو سکتی تھی، وہ خراب ہو چکی ہے. میاں صاحب کو اسپتال نہیں لے جایا جا رہا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خراب ہے، وہ صحت کی سہولیات نہیں دے رہی. اب جب میاں صاحب باہر آئے ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی ایمرجنسی نہیں تھی جتنی بڑی ایمرجنسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا جو معافی چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کی پارٹی نے اس وقت بنائی تھی. ایمرجنسی ہے، ان کی صحت کے ایشوز ہیں. He's a heart patient. A heart patient is always a heart patient. A kidney patient is for life a kidney patient. ان کے ایشوز ہیں، لیکن یہ اپنا کیس خود کمزور کر رہے ہیں. جب یہ نظر آئے گا کہ وہ ہسپتال نہیں جا رہے، ایڈمٹڈ نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی ان کی ڈے ٹو ڈے ہیلتھ ایکٹیویٹی میں، تو ان کا وہ جو کیس بنا تھا عدالت کے سامنے کہ جناب میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو آپ ہیلتھ گراؤنڈز پر لنڈن جانے کی اجازت دیں، مجھے بہت بڑا ڈینٹ لگے گا اس کیس کو. تو ارشاد بھٹی صاحب، تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ ویسے ظاہر عدالتی فیصلہ یہ بات ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن آپ کو نواز شریف صاحب 6 ہفتے کے بعد پھر سے سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے 2-3 جملے کاشف بھائی نے بڑی خوبصورت پیپلز پارٹی پہ بات کی. 2-3 جملے صرف آپ کی اسپیشل اجازت سے کہ میں کبھی بلاول صاحب سے مجھے ملے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی کیوں تھی، اور سر محل نیکلس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مشن کیا تھا، اور اگر بلاول صاحب بھٹو کے نواسے اور بی بی کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی اس جمہوریت میں، 18ویں ترمیم میں اور ان آئین و قانون میں. اور ایک سوال کا جواب دے دیں، باقی جے آئی ٹی ساری جھوٹی، کہ ان کے اور ایان علی کے ایک اکاؤنٹس میں سے ٹکٹیں کیوں بنتی رہی ہیں، اور اب محسوس کیوں یہ ہونے لگ گیا ہمیں بلاول جب بات کرتا ہے کہ بلاول سے بھٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی باتیں نکال دی جائیں اور سازشی نوعے نکال دیا جائیں تو باقی صرف انور مجید بچتا ہے. لیکن یہ تو خیر وہ بتائیں گے. جہاں تک یہ میاں صاحب کی ہے تو صحت کی بات ہے تو دیکھیے جی، ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو 7 سٹنٹ پڑے ہیں، 2 ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، 24 گھنٹوں میں 4 انجائنا کے پین ہوتے ہیں، گردوں کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہائی پروٹین لیول ہے، کولیسٹرول کی کمی ہے، یورک ایسڈ بارڈر لائن پر ہے، نیند کی کمی بیشی رہتی ہے، معدے کی گرمی ہے، اعصابی تناؤ ہے اور ذہنی دباؤ ہے. اب اگر وہ ان تمام بیماریوں کے بعد اللہ انہیں صحت دے وہ گھر میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں تو پچھلے 10 دن سے اپنے 5 سال کے بیٹے ابراہیم کو کہہ رہا ہوں آخری انجیکشن لگوا لے. آج اس نے مجھے کہا کہ جب مجھے بیماری کوئی نہیں تو مجھے کیوں انجیکشن لگوا رہے ہو، تو میں چپ کر گیا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میاں صاحب ماشاءاللہ 70 سال کے ہیں، اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور قائد جمہوریت ہیں، وہ جانے اور اللہ ان کو صحت دے. صحیح ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کو بس کلوز کر رہے ہیں، مستقبل کا منظرنامہ کچھ ہفتوں اور کچھ مہینوں کے بعد کا اس طرح کا لگتا ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی سلاخوں سے باہر یا شاید ملک سے باہر ہوں، اور زرداری صاحب اینڈ کمپنی ملک کے اندر یا اندر ہوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بھی آپ کو پس منظر میں جانا پڑے گا. سب سے پہلے کس نے شور مچایا تھا کہ ہم این آر او نہیں کرنے دیں گے؟ یہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ این آر او انہوں نے نہیں کرنا. کسی نہ کسی کے درمیان تو ہونا تھا نا نواز شریف اینڈ کمپنی کے بعد. اس کے بعد آپ ذرا عدالتوں کے جلدی کوئکلی فیصلوں کے اوپر نظر ڈالیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حدیبیہ پیپرز جس کو چوروں کی ماں پتہ نہیں کیا شیخ رشید صاحب نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہا، اس کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا صاف پانی کے کیس میں، آشیانہ ڈال دیا، ان سب کچھ سے نکال دیا، نام ای سی ایل سے نکال دیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ضمانت پہ بیماری کے پریٹیکسٹ پہ باہر آ جانا سمپل ایک بیماری کا کیس یا عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ ہے. میں بڑی کنوکشن سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فوکس بھی حکومت کا شفٹ ہو کے پی ایم ایل این سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ دا پاور دیٹ بی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیچ، چاہے سیاست ترک کرنے کی بات ہے، چاہے کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کرنے کی بات ہے، کچھ نہ کچھ اندرون خانہ ہو رہا ہے جس کا بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی. میرا خیال ہے سرفیس پہ اس کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. کسی نہ کسی بنیاد پر کچھ نہ کچھ طے ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے نون اور کسی کے درمیان. صحیح ہے.
جاتے آتے کاشف بھائی صاحب لاسٹ منٹ بتا دیں یہ سے بات کر تبدیلی کیا پنجاب میں آنے کی خبریں ہیں کیا؟ عثمان بزدار صاحب کا کیا کچھ آ رہی ہیں خبریں مشکل میں؟ دیکھیں یہ میں نہیں جانتا کہ تبدیلی کوئی فوری ہونے والی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلی میٹنگ کو اتنی اچھی نہیں تھی بزدار صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ. آئی وونٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ ان کا آخری موقع ہو، اگر نہ کچھ کر سکیں تو پراببلی مشکل میں رہیں گے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، کاشف بھائی صاحب، ارشاد بٹ. زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.